बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कितना डिलीवर कर पाई है और आज़ाद कश्मीर में क्या मनसूबाबंदी आनी चाहिए जिससे बेरोज़गारी कम हो और आज़ाद कश्मीर में ज़राअत और सयाहत के हवाले से तवज्जो कितनी ज़रूरी है। आज बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सरदार जावेद अयूब साहब। आप वज़ीर हुकूमत हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। जावेद अयूब साहब, आपको खुशामदीद। और क्या कहते हैं कि जिस तरीके से बेरोज़गारी का एक सैलाब है आज़ाद कश्मीर में, अगर देखें तो नौजवान लड़के लड़कियां डिग्रियां लिए वो फिर रहे हैं, रोज़गार की तलाश में भी हैं। और उसके साथ साथ देखें तो मौजूदा आपकी हुकूमत ने बहुत सारे लोगों को फारग भी किया है, जो एडाक मुलाजमीन थे। इसी तरह महकमा जंगलात में जो वाचर्स थे, जिनकी जो सर्विस थी वो 15-20 साल हो चुकी थी, वो भी फारग हो चुके। कैसे कंट्रोल करेंगे इस सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको 1 साल होने को है और 1 साल के अरसा में हुकूमत ने कोशिश की कि जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं और फिर गुज़श्ता कई दहाइयों से जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के हवाले से कोई आप यूँ कह सकते हैं कि उस तरह से कोई प्लानिंग से कोई भी काम नहीं हुआ, तो उसको बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज से एड्रेस करने की कोशिश की। और बेरोज़गारी तो वाकई पूरी दुनिया में एक फ़रीद है उसका, जो ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में जो बुनियादी वजह है कि आज़ाद कश्मीर सिवाय सरकारी महकमों के कोई मुतबादल रोज़गार के मौके नहीं हैं। कि जब तक हम अपने लोगों को कोई वो फ़नी तालीम, टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे तो वो सिर्फ रियासती मुलाजमतों का इन पे इन्हिसार जो है वो इससे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें महकमों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि पहले ही ओवर स्टाफिंग है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये दुनिया में वाहिद खिता है कि जिसमें 1,40,000 के करीब लोग सरकारी ख़जाने से तनख्वाह ले रहे हैं और इतने कम आबादी वाले मुल्क में। तो उस तरह उस जो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक अदम तवाज़ुन है नॉन डेवलपमेंटल बजट का और डेवलपमेंट का, जिससे न सिर्फ डेवलपमेंट मुतासर होती है बल्कि दीगर मामलात जो हुकूमत के हैं वो भी उस पर जो है ना वो पूरे नहीं हो सकते। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को जो ऐसी फ़नी तालीम दी जाए ताकि उनको तालीम से फरागत के साथ ही कोई मुतबादल रोज़गार के मौके मैसर है। ठीक बात है, फ़नी तालीम बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल तालीम होगी तो ज़रा हमारे नौजवान सर्वाइव भी कर पाएंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जिस तरह फरमा रहे हैं कि सरकारी नौकरियों पे ज़्यादा इन्हिसार है, 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन है, लेकिन उसके मुतबादल फिर क्या हो सकता है? उस पर क्या मनसूबाबंदी की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर में कुछ उस तरीके से फैक्ट्रियाँ, कारखाने नहीं हैं, तो रोज़गार कहाँ से जनरेट होगा? इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे रॉ मटेरियल का होना ज़रूरी है, तभी कोई इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है ताकि रॉ मटेरियल का असूल आसान और आसान हो। और आज़ाद कश्मीर में जो मुतबादल जो सबसे बड़ा जिस शोबे में पोटेंशियल है वो टूरिज़म है। हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो दी है और हुकूमत ने ये कैबिनेट ने, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कोशिश की है कि लोगों को वहाँ पे छोटे टूरिस्ट लॉजेस और होटल, रेस्टोरेंट की तामीर के लिए कर्जा दिया जाए बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। तो इससे हम ये समझते हैं कि किसी को मिला है कर्जा? अभी है, नौजवानों को कर्जे मिल रहे हैं जो भी उसकी शराइत पूरी कर रहे हैं, बल्कि आसान शराइत पर वो कर्जे दिए जा रहे हैं। तो ये एक मुतबादल यही है। पूरा आज़ाद कश्मीर आप देखें कि जो तावबट से लेकर भिम्बर तक ये इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें दोनों मौसमों की सियाहत मौजूद है। गर्मा सरमा में भी लोग वहाँ पे जा सकते हैं और जाते भी हैं। बिलखुसूस ये जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न है, पुंछ डिवीज़न है, इसमें गर्मियों में खासी बड़ी तादाद में सियाह जाते हैं। तो लोगों को ये मुतबादल रोज़गार एक टूरिज़म में दिया जा सकता है और मुतबादल जो है वो एक फ़नी तालीम ही वाहिद ज़रिया है कि वो उसके ज़रिए ताकि लोगों को, जो हमारा यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको फ़नी तालीम दी जाए। जिस तरह दीरकोट एक पासमानदा इलाका है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में जो PWD का रेस्ट हाउस है वो साबिक़ हुकूमत ने दिया था, तो वो एक मॉडल के तौर पे वहाँ वो पेश
کیا جا رہا ہے، ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے کہ جہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، سیاح اتنی بڑی تعداد میں اس دیار ریسٹ ہاؤس میں جاتے ہیں کہ وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار پورے آزاد کشمیر میں اس طرح کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ اس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت جو موجودہ ہے اس نے اس طریقے سے کام کیا ہے کہ جو سرکاری بلڈنگز ہیں، سرکاری ریسٹ ہاؤس ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں دے کے تو اس طرح کا کوئی ماڈل بنایا ہو؟ ہمارے جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ نیلم ویلی میں فلو ہے ٹورسٹ کا، سیزن میں بھی ہوتا ہے، آف سیزن میں بھی بڑی تعداد میں ٹورسٹ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہمارے ٹورزم کے ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ سارے پرائیویٹائز کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جو لوگ اپنے ریسٹ ہاؤسز بنا رہے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ مدد کر رہی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے، ان کو جو ہے وہ تاکہ ایک ٹورسٹ فرینڈلی ماحول وہاں پہ دیا جائے، وہاں پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں۔ تو اب یہ بالکل یہ ابھی تو پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں جائے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے، جب تک گورنمنٹ اور یہ اس کا پبلک کا اشتراک، پرائیویٹ اس کا اشتراک نہیں ہوگا تو اس میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ اچھی پالیسی، بہترین پالیسی بنائی جا سکے۔ تو اس میں حکومت اس طرف بھی توجہ دے رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں یہ کوشش کریں گے، اب کیونکہ رمضان کے بعد دوبارہ سیزن شروع ہو جائے گا، تو اس میں دوبارہ سے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اس پہ نظر رکھے اور اس کے عملی اقدامات اور ان میں مزید تیزی کی جائے۔ تیزی اللہ کرے کہ ہو، لیکن جو بات دیکھنے میں آتی ہے کہ برطانیہ دیکھیں، باقی مڈل ایسٹ دیکھیں، بڑی تعداد میں کشمیری ہیں اور بڑے سرمایہ دار ہیں۔ کیا اس طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ ان سرمایہ داروں کو آزاد کشمیر میں لا کے ٹورزم پہ ان کی انویسٹمنٹ کروائی جائے، مختلف ہٹس بنائے جائیں، چیئر لفٹس اگر 2-3 آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں جس طرح پیر چناسی ہے اور اس طریقے سے تولی پیر ہے، ان جگہوں پہ لگے تو پوری تقدیر بدل نہیں سکتی آزاد کشمیر کی؟ یہ درست بات ہے، جو بیرون ملک والے کشمیری ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حکومت آزاد مملکت آصف علی زرداری نے میر علی میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی چکلالہ گیریزن میں نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں صدر آصف علی زرداری، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمارے بہادر بھائی، بیٹے اور دوست سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، دہشت گردوں سے جوانوں کے بہائے گئے خون کا خراج لیں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم میرے بہادر بھائیوں، بیٹوں، دوستوں جو سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگا نہیں جائے گا، اور ہم اس خون کا خراج لیں گے، ان سے سب سے خراج لیں گے۔ پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سرحدوں پہ یا ہمارے گھر میں آ کے یا ہمارے ملک میں آ کے جو بھی ٹیررزم کرے گا، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کس ملک سے بھی ہو۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ دہشت گردوں کا ہر صورت مقابلہ کیا جائے گا، پاکستان کی سرحدوں کو پامال کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ صدر مملکت شہداء کے جنازہ میں شرکت کے بعد انہوں نے گفتگو کی، آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔
دیگر مقامات پہ چیئر لفٹ اور دیگر ایسے ریزورٹ وغیرہ کی تعمیر کے حوالے سے تو حکومت نے ایک تو یہ کیا ہے کہ اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ون ونڈو آپریشن سے سرمایہ کاروں کو وہاں پہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ اور ان کو جو دیگر مسائل معاملات ہیں حکومتی اداروں تک ان سے آسانی پیدا اور وہ اپنے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر سکے. آزاد کشمیر میں ایک بڑی تعداد میں جو ملازمین ہیں وہ اڈاک ہیں یا وہ ورک چارج بیسز پہ ہیں جن کی وجہ سے آج کل آپ جنگلات میں اور دیگر محکموں میں بھی لوگوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو اس میں اب جو اس کا جو بنیادی جو ایشو یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ مختلف حکومتوں میں سابقہ ایک حکومت نے اس میں ایک قانون پاس کیا کہ جو فلاں تاریخ تک لوگ ملازمت میں ان کو کنفرم کر دیا. پھر نئی حکومت آئی اس نے وہ ایکٹ ختم کر دیا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. اب اس کے بعد پھر یہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور پھر جو اب بالخصوص فارسٹ کے ملازمین کی اب بات کر رہے ہیں جو بیلدار ہیں جو ان کے واچر ہیں وہ تو بالکل ہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بالمختہ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں اور بڑا کلیدی کردار ہے آزاد کشمیر کے جنگلات کے تحفظ میں اور جو اس میں جو ہے نرسریز کے اور پھر جو ہے وہ پلانٹیشن میں ان کا بڑا کردار ہے. تو وہ کوئی مستقل ملازم نہیں ہے لیکن حکومت ابھی یہ کیبنٹ بھی تمام موسٹلی وزراء کی بھی آ رہا ہے کہ اس کو کسی طرح کو قانونی سانچے میں ڈالا جائے تاکہ ان کی جو سروسز ہیں یا جو ان کے خدمات ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے. عید پہ کوئی خوشخبری ان کے لیے ہے ان ملازمین کے لیے جو فارغ ہوئے ہیں جنگلات کے اور دوسرے اڈاک ملازمین؟ دیکھیے اڈاک ملازمین کا تو میں اس میں اب جو بھی اڈاک مینز کے عارضی ملازم ہوتا ہے اس میں جب اس کو کوئی وہ تو پہلے بھی نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ ایسے اڈاک ملازمین جو باقاعدہ مشتہر ہو کے جن کی تقرریاں ہوئی ہیں تو ان کے حوالے سے تو ایک گورنمنٹ کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اب لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومتوں کے یا اداروں کے غلط فیصلوں کی سزا لوگوں کو نہیں دینی چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری. جس بندے کی 15-20 سال سروس ہو چکی ہے اپنی جوانی انہوں نے دے دی ہے تو ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے نا, پھر ان کو کیسے اس میں یہ بڑی ایک ڈبیٹ ہے کہ اس میں بے شک ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بھی اب تو ان کی عمریں بھی وہ بالائی حد وہ کراس کر چکے ہیں جو سروس کے لیے ہونی چاہیے 40 سال سے بھی. آزاد کشمیر میں صرف 40 سال ہے, باقی تو پاکستان میں 33 ایئرز ہے. ہمارے وہاں پہ 35 تھی اس کو 40 تک کر دیا جو آزاد کشمیر کے مخصوص حالات کی وجہ سے. تو بے شک اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس عمر کو وہ اس حد سے پار ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ری امپلائمنٹ یا کسی اور ادارے میں ملازمت حاصل کرنا بھی ممکن نہیں ہے. حکومت کی قطعاً یہ خواہش اور کوشش نہیں ہے, نہ کبھی رہی ہے کہ لوگوں کو بے روزگار کیا جائے, بلکہ حکومت تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ بے شمار محکموں میں آئے روز اشتہارات آ رہے ہیں. حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو بھی اب تقرری کریں وہ قانون ضابطے کے تحت کریں, اس کو مشتہر کر کے اس کا ٹیسٹ انٹرویو اور اس کے بعد میرٹ پہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ تقرری عمل میں لائی جائے. تو اس طرح سے یہ مالیاتی پرابلم ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ وفاقی حکومت سے اور دیگر ادارے جو جہاں سے ہمارے کو بقایا جاتا ہے اس کے اصول کے لیے بھی حکومت مصروف ہے. جو ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومت اور عوام کے درمیان نہ صرف دوریاں ہیں بلکہ نفرت اور ایک ایسی فضا قائم ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی خلیج ہے. اس کو کم کیسے کیا جا سکے گا؟ جس طرح آٹا بحران ہے, بجلی کے حوالے سے لوگوں کے احتجاج ہیں, کیسے کم کیا جائے گا کہ یہ دوریاں ختم ہوں؟ آزاد کشمیر میں گزشتہ جون سے کوئی بجلی کی اس میں اضافہ نہیں ہوا, ٹیرف میں اضافہ نہیں ہوا اور پھر سرچارج بھی نہیں لیا جا رہا. پھر اسی طرح آٹا جتنے سبسڈائز ریٹوں پہ وہاں پہ دیا جا رہا ہے اب سے جو قیمت خرید ہے اس سے نصف پہ دیا جا رہا ہے. تو وہ اس میں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اب جو تفاوت ہے مارکیٹ کے آٹے کی اس کی وجہ سے تھوڑا سا کہیں پہ یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس تعداد میں شاید آٹا نہیں مل رہا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ حکومت نے کوشش کی کہ اس میں جو کہیں پہ لیکیج تھی یا کمی بیشی تھی کہیں پہ خرید سے ملوں تک, ملوں سے آگے ڈپو تک, اس میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور حکومت کافی حد تک اس میں
कामयाब भी हुई है कि उन्होंने जो है ना वो आटे की, अब देखिए तकरीबन 12 बिलियन के करीब पर ईयर वो सब्सिडी दी जा रही है। तो किसी ये हुकूमत में और हमारे जो इलाका है, जो हमारा खिता है, वो जो हमारी हुकूमत है, उसके महदूद माली वसाइल हैं, तो इसके बावजूद हुकूमत कोशिश कर रही है कि लोगों को जिस हद तक वो सब्सिडी दी जाए तो उसमें दी जा रही है। तो बिजली के वाले से भी वफाकी हुकूमत से वापडा से मामलात चल रहे, तो उस पर भी पेशरफ्त की अब जो नई गवर्नमेंट आई है उससे ज़्यादा तौक़ात है हमारे कि वो हमारे मामलात को देखते हुए वो हमारे ऐसे बिजली से मुतल्लिका जो टैरिफ का इशू है तो उसको भी वो हल करेंगे। सही बात है, लेकिन आपके पास चूँकि फिशरीज़ का महकमा भी है, इस पे कितना काम करने की ज़रूरत है और कितना काम हो रहा है? ट्राउट फिश अगर देखें तो नीलम में पाई जाती है, इस पे काम करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जंगली हयात कितना इस पे काम किया गया है? तो अब उसमें जंगली हयात की बात करें तो इसमें ये है कि जो इसके किसी भी मुल्क के 17% रकबे का जो है ना वो महफूज होना ज़रूरी है। हमारे पास तकरीबन 9% के करीब हम रकबा जो है ना वो उसमें नेशनल पार्क्स हैं, उसमें जो गेम रिजर्व हैं, सेंचुरीज़ हैं, तो इसमें हमने वो उसको प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो तकरीबन 7 इलाके हैं? ये इसमें वो ताऊबट से लेकर हमारा देवा वटाला जो नेशनल पार्क है भिम्बर तक, उसमें वो इलाके शामिल हैं। तो इसमें देखें बड़े बड़े हमारे जो है ना वो मस्क डियर नेशनल पार्क है नीलम में, फिर मछारा नेशनल पार्क है, फिर इसी तरह ये हमारे आप कह सकते हैं कि ये कोटली में एक नेशनल पार्क है, फिर ये देवा वटाला। तो इस तरह फिर रिजर्व एरिया भी हैं जो महफूज इलाके जिसमें इसकी पाबंदी है। अब उसमें एक तो ये अवेयरनेस कैंपेन है, लोगों को ये एहसास दिलाना कि जंगली हयात कितनी ना सिर्फ उनका ज़िंदा रहना इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना मुफीद है, बल्कि ये कायनात का जो हुस्न है उसके लिए भी कितना ज़रूरी है। इसी तरह फिशरीज़ में हमारे जो ट्राउट की एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो जिसमें हम ज़िम्मेदारों को या जो लोग ये फ़िश पाउंड वगैरह बनाना चाहते हैं उनको पैसे देते माकूल। उसमें ट्राउट जो नॉर्थ में हमारे जो जिन इलाकों में टेम्परेचर ट्राउट के लिए है वहाँ पे ट्राउट की वो अपने वो पाउंड्स वगैरह बनाते हैं, और वो भी बड़े अच्छे लोग पाउंड्स बना के उसको तालाब वो उसको कमर्शियल बुनियादों पे चला भी रहे। और फिर इसी तरह साउथ में नीलम वैली इंक्लूडिंग ये जेलम वैली और ये अप टू मुजफ्फराबाद जो जितना भी इलाका है इसमें जो इर्द गिर्द में ठंडे पानी के चश्मे जहाँ पे जो उसका मतलूबा टेम्परेचर रखते, तो फिर हमने माशेर के लिए ये दरिया पुंछ पे एक इसको माशेर नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसमें माशेर जो एंडेंजर स्पीशी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो है ना वहाँ पे उसको काम कर रहे हैं। तो वो एक उसके साथ हमारे NGO तावन कर रही है, वहाँ पे उसकी नस्ल के जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ और उसकी अफजाइश के लिए बाकायदा काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिशरीज़ के हवाले से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस तरीके से उनको उस स्कीमें दी जा रही हैं? जो हमारी जब जिसका मैंने तज़किरा किया वो उसमें बड़ी बड़ी हमारे जो साउथ में मीरपुर में जो ये आम मछली है जो तालाबों में पाई जाती है या जिनकी अफजाई तालाबों में होती है, वो बहुत बड़े बड़े फॉर्म वहाँ पे फिशरीज़ ने वहाँ पे लोगों के तावन से उनको बड़े माकूल फंड्स दिए कि वो उन्होंने पाउंड वगैरह बना के वहाँ पे वो कमर्शियल बुनियादों पे उसको तजारती बुनियादों पे काम करें। इसी तरह ट्राउट की अफजाइश के जो नॉर्थ का इलाका इसमें वो भी ज़मींदारों को या जो दिलचस्पी रखते हैं माई परवरी में उनको हुकूमत और बिलखुसूस महकमा फिशरीज़ मदद फराहम कर रहा है। फिर हमारा एक अभी पिछले दिनों हमने एक मीटिंग हमारी हुई थी, वो उसमें ये हमने किया कि जो इसके लिए मज़ीद इक़दाम और मज़ीद जो ज़मीन है उसके लिए तहरीक किया है कि फ़लाँ फेयर पार्क का एक वो कंसेप्ट है, उसके लिए भी मुख्तलिफ इलाकों को जो है ना वो नामज़द करके हुकूमती मंजूरी के लिए तहरीक की हुई है ताकि ये 17% तक हम जो रकबे जो है ना वो सरकारी वो महफूज कर लें, जो न सिर्फ जंगली हयात को फ़रोग़ मिले बल्कि ये कहते हैं कि जहाँ पे जंगली हयात
جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، وہاں پہ انسانی زندگی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے گزرتی ہے، اور جہاں جہاں پہ ان کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں وہاں پہ انسانی زندگی جو ہے وہ بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن زراعت پہ کتنی توجہ دی جا رہی ہے؟ آپ کی حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے؟ کیا زراعت جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے یہاں بھی اس طریقے سے توجہ دیں تو آزاد کشمیر کا جو یہ خطہ ہے یہ تو سانہ اگلتا ہے، اور جس طرح دیر کوٹ کے اندر شہد کا کاروبار ہے، بڑی انڈسٹری بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح پھل فروٹ اگر دیکھیں تو دیر کوٹ چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن وہاں بڑا کام لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے ریجن میں اگر دیکھیں تو زراعت پہ کام اگر کیا جائے، پھلدار درختوں پہ کام کیا جائے تو آزاد کشمیر میں ایک انقلاب نہیں آ سکتا؟ میرا یہ اس پہ زراعت کے شعبے میں جس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے وہ شاید وہ کبھی ترجیحات میں نہیں رہا اس سے پہلے۔ اب بھی کوشش ہو رہی ہے زراعت کے شعبے میں مختلف علاقوں میں جس فصل کے لیے موضوع ہے، اب وہ فیزیبلٹی اسٹڈی کرنا، پھر اس کے سائل ٹیسٹنگ وغیرہ تمام ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہمارے ایگریکلچر کے ہیں اس کے پاس سہولتیں موجود ہیں، لیکن وہ شاید وہ عام لوگوں اور محکموں کے درمیان وہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے جس وجہ سے وہ جو ان کے معاملات ہیں وہ اس طرح سے اس پہ عملاً کام شاید نظر نہیں آ رہا۔ مختلف علاقوں میں اب مختلف علاقے مختلف فصلوں کے لیے مختلف یہ جو ہے نا وہ درختوں کے لیے یا فروٹ والے درختوں کے لیے وہ موضوع ہے، تو اس کا ایک تعین ہونا چاہیے کہ یہاں فلاں فلاں۔ اور پھر جو سب سے بڑا یہ ہے کہ زرعی زمینوں میں مکانوں کی تعمیر، اب وہ زمینیں اس نے بڑھنا تو ہے نہیں، ظاہر ہے یہ جتنی ہیں اتنی ہی رہیں گی، لیکن وہ مکانات کی تعمیر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک حکومت کو ایک پالیسی دینی چاہیے اور ضرور دے گی کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ زرعی زمینوں کو محفوظ کیا جائے، اور مکان جو تعمیر کیے جائے وہ ایسی جگہوں پہ کیے جائے جو کسی طرح وہ زراعت کے قابل نہیں ہے یا جس سے کم زرعی زمین متاثر ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن جس طریقے سے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، آزاد کشمیر میں جنگلات پہ کتنا کام ضروری ہے؟ ایک طرف اگر دیکھیں تو سرسبز جو درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، دوسری طرف اتنی بڑی تعداد میں جو بیلدار ہیں، جو واچرز تھے وہی فارغ ہو گئے، اب رکھوالی کون کرے گا ان کی؟ تو اس میں ہمارا جو ہے نا وہ ریگولر نارمل کا جو سٹاف ہے جنگلات کا جو وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں یہ بالکل درست بات ہے کہ جنگلات کی کہیں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز جو ناجائز کٹنگ کے، لیکن یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کے آنے کے ساتھ ہی بالکل بین کر دیا۔ اسی طرح فارسٹ میں ایک تو جو نا وہ تحفظ کے لیے جو مستقل ملازمین ہیں ان کی تعداد بھی بڑی کم ہے، اور وہ جو سٹینڈرڈ ہے فارسٹ کا کہ کتنے رقبے کے لیے ایک گارڈ کا یا محافظ کا ہونا ضروری ہے وہ بھی کم ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں جو ہمارا کام ہے ریفارسٹیشن میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں جہاں پہ کوئی درخت کیا کہ وہاں پہ کوئی سبزہ تک نہیں تھا، آج وہاں پہ آپ کو نئے جنگلات جو ہے وہ نظر آئیں گے، مختلف عمروں کے درخت لگے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اب جو کمیونٹی ہے اس میں بھی یہ شعور آ گیا کہ جو شجر پروری ہے یا جنگلات کا تحفظ ہے وہ کس لیے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ جو موسمی اثرات ہیں اس پہ بھی کتنا اس کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں نا جو کلائمیٹ چینج ہے وہ اس کی بنیادی وجہ ڈیفارسٹیشن ہے۔ اب جو یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب درخت کہیں پہ نیلم میں کٹتا ہے تو پوری دنیا کے ماحول پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ جاتے جاتے جو خبریں اب گردش کر رہی ہیں آپ سے پوچھنا ہے کہ عدم اعتماد کی کوئی تحریک اس پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ، یہ مل کے کوئی اس پہ کوئی عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی ایسی بات کسی سطح پہ زیر غور نہیں ہے، البتہ یہ پارلیمانی سسٹم ہے، اس میں ایسی باتیں جو ہے اس پہ یہ ظاہر ہے اگر کہیں پہ کوئی غور فکر ہوتا تو ہمیں محسوس ہوتا، لیکن اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ جب اگر اعتماد حاصل نہ رہے، وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر متعدد بار کہہ چکے ہیں جب بھی میں سمجھوں گا مجھے ایوان کا اعتماد نہیں ہے تو میں سٹیپ ڈاؤن ہو جاؤں گا، تو اس میں کوئی وہ ایسی اگر کہیں پہ کوئی
बात हो रही है तो अभी तक उसको सामने नहीं आएगी। ठीक है जावेद यूसुफ साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अल्लाह करे कि आज़ाद कश्मीर एक मिसाली रियासत बने जिस पे हम सारे फ़ख्र कर सकें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।